یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، اس پر انڈرٹیکنگ دینے کی ضرورت نہیں تھی عدالت میں، اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں تنقید ہے، کافی لوگوں کی ہے اور جائز تنقید ہے، لیکن راجہ صاحب نے شاید یہ سمجھا ہو کہ ہم یہ ایفیڈیوٹ دیکھ تاکہ یہ بہانہ بھی ختم ہو، یہی بتایا گیا تھا کہ یہ خان سے ملاقات کر کے واپس آ کے میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے، تو ہم نے یہ بہانہ بھی ختم کیا کہ یہ ہم نے انڈرٹیکنگ دی کہ ہم یہاں پر میڈیا کے سامنے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی بہانہ تھا۔ اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کو ہماری پارٹی کی قیادت کو اتنا مجبور کیے کہ اپنی شرائط منوا سکے۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب بھی ڈٹا ہوا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت بھی ڈٹی ہوئی اور پی ٹی آئی ورکر بھی۔ ایک اہم سوال، آپ کی اپوزیشن پارٹیاں اس وقت جو آپس میں الائنس کر رہی ہیں، عید کے بعد آپ نے لوگوں نے احتجاج کی ایک کال دی ہوئی، کیا وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسری بات یہ بتائیے گا کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں اکٹھی نہیں ہو پا گی، تو احتجاج کرنا تو دور کی بات ہے، اس پہ ذرا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آلریڈی آپ نے دیکھا تھا وہ آئینی تحفظ اس میں ہماری ہے، ہم ساری اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہماری ایکٹیویٹی ہے۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم مولانا صاحب کو بھی ساتھ ملا کے آگے بڑھے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ماضی میں ہماری اس کے درمیان جو تلخیاں تھی اس کو ٹائم لگے گا، ہماری میٹنگ ہوتی ہے، ہمارے ایک دوسرے سے گلے شکوے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے سب کو میڈیا بنائی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اکٹھے آئے، لیکن یہ ہماری خواہش ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی احتجاج کیا کہ انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بالکل لوگ ہماری بات سنتے ہیں، ہمارا گراف بڑھتا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ بڑھی ہے، ہمارا ووٹ بینک بڑھا ہے۔ ہم اپنے ہم آئین کے ساتھ جو ہمارے بس میں ہوتا ہے، آئین کے لیے، اس ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے جتنا ہم کر سکے ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مزید کریں گے انشاءاللہ۔ ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہر دفعہ جب ہم آتے ہیں، ہم پہنچ جاتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں۔ ہم تو کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ ہم جو ہے اڈیالہ پہ اٹیک کریں، ہم جو ہے اداروں پہ جو ہے اس پہ اٹیک کریں۔ ہم احتجاج، آئین جتنا احتجاج کی ہمیں حق دیتا ہے، یہ تو آپ اداروں سے پوچھیں، یہ حکومت وقت سے پوچھیں کہ جو ریئیکشن میں آپ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے نہ قانون اس کی اجازت۔ علی محمد خان سمیت کئی رہنماؤں نے کہا کہ بلکہ سلمان اکرم راجہ نے گزشتہ روز بتایا کہ اگر دوبارہ یہ کمیٹی بلائی جاتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو ہے انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ بلانی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا اگر دوبارہ بلائی جاتی ہے ظاہر ہے ہم مشاورت کریں گے اور ہم ضرور جائیں گے۔ نہیں، ایسی کو سار بندی کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ اس ٹائم بھی جب ہماری پارلیمانی کمیٹی کی تھی تو میری رائے یہ تھی کہ ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک ہم خان صاحب سے انپٹ نہ لیں۔ اگر خان صاحب سے ہم انپٹ نہیں لیں گے، اس کمیٹی میں بیٹھیں گے تو اس کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن پارلیمانی کمیٹی میں ہماری اکثریت نے یہ رائے دی کہ ہمیں اس میں جانا چاہیے۔ پھر پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے جب وہ فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کرتی ہے تو اس پہ مختلف رائے آئی ہے۔ تو میرا تو یہ ہے کہ جب خان صاحب کی انپٹ نہیں ہو، اس میں کوئی اہمیت، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب جو ہے یہاں آپ سب کو پتہ ہے کہ 70-80% عوام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی بات کی، اس کی سہ کی اہمیت ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، وہ اس کو کنونس کر سکتے ہیں۔ جب خان صاحب کی انپٹ نہیں ہوگی اس کی کوئی حیثیت اس کمیٹی کی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے ایم پی ایس ایم این ایس ہیں، بلکہ ہمارے جو عام ورکر بھی ہے، اس بھی ساتھ 8 ایف آئی آر ہے اور دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے۔ تو بھائی جان، اب جب ریاستی ادارے مجھے دہشت گرد سمجھتی ہے تو کیا تک بنتی ہے کہ ایک دہشت گرد کو بلا کے اس کے لیے آپ کمیٹی میں بلا رہے؟ تو پہلے تو ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ورکر جو ہے دہشت گرد ہے۔ اگر دہشت گرد ہے تو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دہشت گرد نہیں ہے تو پھر جو ہم پہ جو کیسز ہے، جو ہم پہ ایف آئی آر کٹی ہے، یہ غلط ہے، پھر یہ مان لے۔ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دہشت گرد بھی مانتے اور پھر کہتے آئے دہشت گردی کے لیے جو ہم ملک جو ہے دہشت گردی سے ہم اس کے ساتھ کس طرح نپٹے۔ جو عدالتیں ہم نے اس مقصد کے لیے کھولی تھی، آپ دیکھیں اس میں سارا سر پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے سارا دن اس پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ کھڑا رہتا ہے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ جس طرح سے خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، خان صاحب اس پر کنوینس نہیں ہے، لیکن خان صاحب جس طرح سے اپنے آپ کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں، لیڈرشپ اس اسٹریٹجی پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ نہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ اگر خان صاحب اپنی قیادت سے مطمئن نہیں ہوتے تو قیادت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ حیثیت ہے، اس کی پوزیشن ہے، تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ ہے، چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر ہو یا عہدے پہ ہو۔ تو خان صاحب اگر مطمئن نہیں ہوتے تو آسانی سے اس کو تبدیل کر سکتے، کیونکہ ووٹر اس کے ساتھ جڑا ہو یا وہ اس کے ساتھ جڑ سکتے۔ تھینک یو۔